العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں بزرگوں جوانوں پیارے بچوں اور خواتین ملت اسلامیہ، بفضلہ تعالی گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے منکرین عذاب قبر کے رد کے اوپر چند باتیں سماعت فرمائی ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی منکرین حدیث اور منکرین عذاب قبر کے اوپر قرآن و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں تاکہ ایسے افکار و خیالات اور نظریات والے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سراپا بغیر کسی افہام و تفہیم کے جھٹلا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نار و سفر میں بھیج دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ برزخی زندگی جو ہوتی ہے، انسان کے مرنے کے بعد والی زندگی، جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ برزخی زندگی میں چلا جاتا ہے، جس زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے الا یہ کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے واضح کر دیا ہے بس اتنا ہی ہمیں جاننا ہے، اور جتنا نہیں بتلایا ہے اس سے زیادہ اگر ہم نے جاننے کی کوشش کی تو یقیناً گمراہی میں پھر پڑ جائیں گے. وہ لوگ جو قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کی منمانی اور اپنی سوچی سمجھی من گڑت باتیں ہیں جن کے بنا پر عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. حالانکہ قرآن و سنت کے اندر بڑی مفصل انداز میں عذاب قبر کے ہونے کے بارے میں احادیث وارد ہیں، اور خود اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ارشاد فرمایا جو پہلے میں آپ کے گوش گزار کروں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مومن کے اندر آل فرعون اور فرعون کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ آیت کریمہ فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں، اس سے قبل میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں پھر آیت کریمہ کی طرف آؤں. آپ نے وہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز کی جو سنی تھی کہ میت کو کندھے پر جب لے جاتے ہیں تو اس وقت بات کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں. اگر نیکوکار ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے جلدی لے چلو قدمونی قدمونی، اور اگر وہیں بدکار ہوتا ہے فاسق و فاجر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے این تذهبون، کہاں لے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں مجھے لے کر کے جا رہے ہو. آخر کار یہ بات مردے کی جانب سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم نہیں رکھا کہ جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کی باتیں سن سکیں، نہیں، بلکہ احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس لوٹتے ہیں، جو صحیحین کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب مردے کو دفن کرنے کے بعد لوگ واپس لوٹتے ہیں تو ان کے چلنے کی جوتیوں کی آواز اور ان کی آہٹیں سنتے ہیں، مگر آپ وہ کیفیات نہیں جانتے.
اور آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی، کیونکہ سید الرسل امام الانبیاء نے یہ بات کہی۔ اس بنا پر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ یقیناً مردے سنتے ہیں، اللہ سنواتا ہے جب قبر میں ہوتا ہے، قبر میں روح ایک بار پھر سے لوٹائی جاتی ہے، قبر میں انسان کو دفن کر دیتا ہے، فرشتے آسمان سے آتے لوگوں کے چلے جانے کے بعد، پھر وہاں سوال و جواب ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث صرف بخاری مسلم ہی میں نہیں بلکہ بہت ساری کتب حدیث میں، بہت ساری کتب حدیث میں کہ انسان مرنے کے بعد اسے دفن کر دیتا ہے، دفن کرنے کے بعد جب واپس آ جاتا ہے تو وہ فرشتے آتے ہیں، ان سے سوال و جواب ہوتا ہے، روح کو لوٹائی جاتی ہے اس پر، اور جس طرح ہو سکتا ہے اس کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے بیٹھایا جاتا ہے، بیٹھانے کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے رب کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں، جو سوال معروف حدیث ہے، اس لیے میں بالتفصیل سے دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مگر ضمناً یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ عذاب قبر یقیناً ہے، اور یہ کتب احادیث میں مفصل انداز میں بیان ہے۔ پھر جو ہے سوال و جواب ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور پھر اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ جو آدمی نیکوکار ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ جواب دے دیتا کہ ہاں میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سوال و جواب ہو جاتا ہے اس کے بعد حدیث کے اندر ہے کہ اسے جو ہے جہنم میں ایک سوراخ، جہنم کی سمجھو کہ ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو، وہ دیکھتا ہے کہ ایک آگ دوسرے آگ کو کھائی جائے، اس قدر بھیانک منظر ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس سے پھیر دیا۔ سبحان اللہ، جعلنا اللہ منہم، اللہ ہم سب کو اسی میں مانا۔ پھر اس کے بعد جو بدماش، بدکار، فاسق و فاجر، کافر، گنہگار ہوتا ہے، اسے سوال و جواب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا، بس لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں نے وہی کہا جو لوگوں نے کہا۔ ادھر اس کو پوچھا، نیک آدمی کو پوچھا کہ اب تم نے تو سوال کا جواب دے دیا، لیکن بتاؤ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، وہاں سے معلوم ہوا۔ لوگوں اللہ کی کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھنا سیکھو، کہیں پھنس نہ جاؤ، تمہاری گاڑیاں پھنس نہ جائے قبر میں۔ پوچھا جائے گا باقاعدہ طور پر کہ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ وہیں دوسرا یا کہے گا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، بس جو لوگ کہتے رہے وہی میں بھی کہتا رہا، جو سنتا رہا وہی کہتا رہا۔ تم شک میں تھا، تردد میں تھا، اسی لیے اب ادھر دیکھ ذرا، اسے جنت کی طرف دکھایا جائے گا، جنت کی طرف دکھایا جائے گا تو دیکھے گا بڑا ہی وہاں کا دل فریب منظر، اور وہاں کی نعمتیں اور مزے کی چیزیں۔ اس کے بعد جو ہے کہے گا یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، مگر اب اس سے تمہیں پھیر دیا۔ پھر جہنم کی طرف دکھائے گا، کہے گا یہ دیکھ اب یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم تردد میں رہے۔ اس کے بعد متعدد روایات میں ہے کہ جب سوال و جواب ہو جاتا ہے تو بندہ مومن جب سوال و جواب مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے حکم سے اس کے لیے جنت کی خوشبودار کھڑکیاں کھول دی جاتی، ہوائیں آتی ہے، اور روایات میں ہے کہ تا حد نظر اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی قبر مشاہدہ کر دیتی ہے، کی جاتی ہے۔ اب بھلا اب وہ منکرین حدیث یہ بھی کہے گا کہ بھائی قبر تو اتنی چھوٹی، اب تا حد نظر ایک آدمی کی نگاہ کہاں تک پہنچے گی، وہاں تک قبر کو مشاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن تو تم نے پڑھا ہی ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ دریا کو کوزے میں سنبھال سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے، تمہاری عقلیں اسے نہیں مان سکتی۔ حدیث میں ہے کہ تا حد نگاہ اس کی قبر کو مشاہدہ کر دی جاتی ہے، اتنی بڑی کر دی جاتی ہے، اور جنت کی جو ہے کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں، اور کہتے چلو سو جاؤ، نم کنومت العروس، سو جاؤ دلہن کی طرح۔ اس طریقے سے جب پہلی رات کی دلہن اپنے
کمرے میں سوتی ہے تو اس کے شوہر کے علاوہ اسے کوئی اٹھانے نہیں آتا. اسی طریقے سے اب قیامت کے دن ہی تم اٹھائے جاؤ گے، اب مزے سے سو جاؤ. اور وہی فاسق و فاجر بدکار گنہگار ہوتا ہے تو جب وہ ہر سوال کے جواب میں نا 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 لا ادری کہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر عذاب والے فرشتے مسلط کر دیتے ہیں، اور قبر جو ہے اس طرح اس کو خطرناک انداز سے دباتی ہے اور بھیجتی ہے کہ ایک پسلی دوسری پسلیوں میں مل جاتی ہے، بالکل چپک جاتی ہے. یہ فاسق و فاجر گنہگار اور بدکار کو روایات میں ہے کہ نیک لوگوں کو بھی قبر دباتی ہے. ایک بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اللہ 70,000 فرشتے آسمان سے ان کی وفات پر عرش متحرک ہو گیا، عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے نازل ہوئے. ان کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کے لیے اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حال بتلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ تھا جو بچ سکتے تھے، مگر کوئی نہیں بچ سکتا. شارحین حدیث نے اس کی جو شرح کی ہے، اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کی ہے محدثین نے کہ جب مومن کو قبر دباتی ہے تو اسی طریقے سے دباتی ہے گویا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو کمال شفقت میں آ کر کے سینے سے دبوچ لیتی ہے. قبر بندہ مومن کو اسی طرح دباتی ہے، اور وہی بندہ فاسق و فاجر گنہگار کو اس قدر دباتی ہے قبر کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں پھسل جاتی ہے، رگڑ جاتی ہے، اس قدر اسے قبر بھیجتی ہے. اس کے بعد روایات کے اندر ہے کہ قبر کے اندر اس کے اوپر جو اندھے پہرے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں اسے عذاب دینے کے لیے. اللہ اکبر، اعاذنا اللہ من. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. عذاب قبر یہ قبر کا حال ہے کہ انسان مرے گا، قبر میں جائے گا، قبر میں یہ سب ہوگا. ابھی حشر تو دور ہے، بس حشر کا پہلا دروازہ، پہلی منزل یہ ہے. میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی تھی النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ آل فرعون اور فرعون کو برزخ میں، قبر میں، اب کوئی فرعون کی لاش کو دیکھے تو کہتے اسے تو عذاب ہو ہی نہیں، اسے عذاب ہو رہا ہے، وہ پٹ رہا ہے، وہ مارے کھا رہا ہے، ہتھوڑے اور گرز کھا رہا ہے، مگر تمہاری آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. عذاب ہو رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ ہا وهذه الآیۃ اصل کبیر فی استدلال اہل السنہ علی عذاب البرزخ فی القبور. یہ حافظ امام الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر پر پورے زمانے کا اتفاق، وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت کریمہ عذاب برزخ اور عذاب قبر کے بارے میں. اب کوئی للو بچو 2-4 ٹکے والا آ کر کے آج کہے کہ نہیں اس میں عذاب قبر کا کہیں تذکرہ ہی نہیں، عذاب قبر کا تذکرہ ہی نہیں. ارے 2 عذاب کا اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ ہے. پہلا عذاب یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ آل فرعون کے اوپر عذاب صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اسے صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ایک ہو گیا، صبح و شام کہاں عذاب دیا جاتا ہے؟ ابھی جہنم چلا گیا، ابھی تو قیامت بھی قائم نہیں ہوئی، ابھی تو یہی ہے برزخ میں. تمہاری چھوٹی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر. ارے
بھائی ابھی دو عذاب کا جو تذکرہ فرمایا اللہ نے کہا انہم یعرضون علیہا غدوا وعشیا کہ اس کے اوپر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے، آگ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا جو آیت کریمہ ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ کہ جب قیامت قائم ہوگی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ جب قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈالیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ آگے تو یہ کہہ دیا نا کہ جب قیامت قائم ہوگی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور قیامت قائم ہوگی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ آل فرعون کو ڈالو اشد العذاب اور سے سخت ترین عذاب دو۔ دو عذاب کا تذکرہ حافظ امام الدین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ زمانے کے علماء کا اتفاق، اہل سنت والجماعت کا جو اہل الحدیث ہے، جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، ان کا اتفاق ہے اس آیت کریمہ پر کہ هذه الآیت اصل کبیر فی استدلال اہل السنت، سب سے بڑی آیت ہے عذاب قبر کے اس بات کے بارے میں، دلیل سب سے بڑی۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن کے سورہ مومن میں۔ یہ منکرین عذاب قبر کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ارے تیری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پا رہی، میرا کیا قصور ہے؟ ہماری کیا غلطی ہے؟ اللہ نے تو صاف طور پر فرما دیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ دو عذاب کا تذکرہ کیا، ایک چل رہا ہے اس کا اور ایک آنے والا ہے اس کا۔ آیت کریمہ تو خود مبین ہے، اس بات واضح ہے، یہاں کوئی شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ شبہ جو ہے اشکالات اور شبہات پیدا کیے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بالکلیہ اس کی وضاحت کر دی ہے، تو تم کون ہوتا ہے کہ عذاب قبر کو نہ مانے؟ نہ مانتا ہے، نہ مان، مگر نہ ماننے کا خبیث ترین وائرس مت پھیلا کہ اہل ایمان کے ایمان کو تم متسلسل کر۔ اس ضمن میں یہاں رک کر کے صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کی ایک حدیث میں آپ کو پیش کروں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان كان من اهل الجنہ فمن اهل الجنہ وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کی۔ اب کتاب لکھنے والے بیچارے لکھتے ہیں کہ بخاری کے اندر ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اگر امام بخاری کی وہ ایک روایات جس کو لینے کے لیے، چھان بین کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی اور زندگی کے عظیم ترین سرمایے جنہوں نے قربان کر دی ہے، اور ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں درج کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک حدیثوں کو لکھنے سے پہلے استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارے کی دعا کر کے لکھی ہے۔ اور کوئی آج یہ کہے کہ صحیح بخاری میں حدیثیں صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں، اس کا ایمان صحیح نہیں۔ اسی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کہا گیا، یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ جو بخاری کو نہیں مانتا میں اس کا ایمان نہیں مانتا، اور ہم جس کا ایمان نہیں مانتے ہیں پھر اس کا کیا مانیں گے؟ کچھ بھی۔ اب یہ حدیث بات جو بخاری کی میں نے پڑھی وہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علیہ یوم القیامہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، عرض علیہ مقعدہ،
اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ بستر میں سوتا تب پیش کیا جاتا ہے۔ اے نبی نے کہہ دیا اذا مات ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، جب تم میں کا کوئی مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یعنی عذاب اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہے تو جنتوں والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، جنت میں اس کی جگہ اسے دکھائی جاتی ہے، وہاں کے حسن کا نظارہ کیا جاتا ہے، اور وہاں کا جو وہاں کی فیسلٹیز ہے جو قبر کے اندر وہ اسے مہیا کیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنمی ہے، اہل نار ہے، جہنم والا ہے، تو کہتے ہیں کہ اسے جہنم والا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کا وہ جہنم کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جہنم کا ٹھکانہ اس کے اوپر پیش کیا جائے گا تو وہ قبر ہی میں پیش کیا جا رہا ہے یا حشر میں پیش کیا جا رہا ہے؟ صبح و شام حشر میں ہوگا، اتنی مت ماری گئی اسے یہ بھی پتا نہیں ہے۔ قیامت کے دن دن و رات ہوگی، صبح و شام، بالغداۃ والعشی، صبح و شام کا لفظ حدیث کے اندر سرات کے ساتھ ہے۔ یہ کم عقل کہہ رہا ہے کہ حدیث قبر میں عذاب نہیں ہے؟ آؤ پتہ چلے۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، جس طریقے سے عذاب جہنم، عذاب جہنم ثواب جنت عین حقیقت ہے، اسی طریقے سے عذاب قبر اور ثواب قبر بھی حقیقت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا، اب آپ فیصلہ کر لیں، کچھ نہیں کہیں گے تب بھی تو عذاب قبر میں مبتلا ہو، عذاب قبر میں، اور یہی عذاب قبر کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھائے، صحیح مسلم اٹھائے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے۔ فتنے سے مراد عذاب۔ یہ امت ان هذه الامه تبتلى في قبورها، یہ امت عذاب قبر میں، اب عذاب قبر میں جو گنہگار ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، وہ آدمی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ اور آگے آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے، وَلَوْلَا أَن تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الجنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کتاب الجنہ کی حدیث ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گرامی، میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً یہ امت قبر کے فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا جو سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُسْمِعَكُم مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ۔ اللہ اکبر۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، یہ خدشہ نہ ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ اس کی ایک جھلک دکھا دیتا، سنا دیتا۔ الذی اسمع منہ، جو ابھی میں سنتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر کا کچھ حصہ، ایک جھلک تمہیں دکھا دے، سنا دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرو گے، کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دفن کرنا چھوڑ دو گے تو عذاب نہیں ہوگا۔ عذاب تو ہوگا، تم دیکھ نہیں سکتے، عذاب ہوگا، تم دیکھ نہیں سکتے۔ کیمیکل لگا لگا کے ممی میں رکھو چاہے کمی میں رکھو، کہیں بھی رکھو، اسے عذاب ہوگا، ہوگا اسے عذاب، تم دیکھ نہیں سکتے۔
آپ نے فرمایا اس وقت جو میں سن رہا، کیا فرمایا؟ اس وقت جو میں سن رہا ہوں اگر وہ تمہیں سنا دیا جائے اللہ تو تم قبروں میں مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ براء ابن عازب، اچھا یہاں رک کر کے میں وہ دلیل جو منکرین حدیث کی ہے میں وہ آپ کو خالی خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں، جو بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی اور بہت ساری کتب احادیث میں ہے۔ میں بہت ساری کتب احادیث جب کہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اصل بول دیتا ہوں کہ بخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم میں پائے جانے کا مطلب ہے کہ وہ اتھینٹک ہے، اس پہ نو ڈاؤٹس، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اس لیے میں پہلے یہ بول کر کے دیگر بتا دیتا ہوں کہ ادھر بھی ہے، اب دوسری جگہ بھی کھوجیں گے تو حدیث مل جائے گی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بازو میں سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں، ہاتھ میں ایک تنکا ہے اور تنکے سے کھرید رہے زمین کو۔ اب دیکھتے ہیں آدمی کوئی سوچ میں رہتا ہے نہیں بیٹھتا ہے، اگر زمین سے لگ کر کے بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ چھیڑتے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمین پر بیٹھے ہوئے اور ایک تنکے سے زمین کو کھرید رہے۔ اچانک کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں تم لوگ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ حضرت براء بن عازب اس مجلس کی کیفیت بتاتے ہیں کہ مجلس کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے سروں کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا، مطلب یہ مثال دی گئی کہ پرندہ بیٹھے تو ایسے ہی آدمی رہے گا، اڑے گا، ایسے نہیں کرے گا، ایسے کرے گا تو سوچے گا کہ اڑ جائے گا، اس لیے ایسے رہے، یعنی اس قدر انہماک کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور زمین کو کھرید رہے ہیں، اللہ اکبر، اور آپ اس قدر رو رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے مبارک آنکھوں سے گرنے والے مبارک آنسو زمین کی مٹی کو تر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ تیسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے بھائیو تم لوگ اس قبر کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم لوگ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیفیت بیان فرمائی۔ آج لوگوں ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم قبرستانوں میں جا کر کے کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں عذاب قبر کے بارے میں یقین نہیں، یعنی اس پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں، اسی لیے۔ لیکن یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخصیت عظیمہ آپ قبروں کی زیارت جا کر کے کر رہے ہیں، کیوں؟ آخرت یاد کرنے کے لیے۔ اس لیے قبرستان میں جانا چاہیے، وہاں کے خوفناک مناظر کو دیکھنا چاہیے، خالی ادھر ادھر پارکوں میں، مال میں، بڑے بڑے ہوٹلز میں گھوم کر مزے لینے میں مت رہو۔ کبھی وہاں بھی جاؤ گے جب ٹوٹی کھوپڑیاں اور ٹوٹی ہڈیاں جب تمہیں نظر آئیں گی تو تمہیں بھی لگے گا کہ نہیں بیٹا کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس لیے جب ان رنگینیوں کی طرف تمہارے اقدام 4 قدم اٹھیں گے تو تم پھر سے پیچھے ہٹ جاؤ گے کہ نہیں ہمیں یہاں پر جانا ہے، اصل تو یہ ہے، اور پھر اپنی تیاری میں لگ جاؤ گے۔ بہرحال اب وہ میں خلاصہ بتاتا ہوں جو منکرین حدیث کی دلیل ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک یہودیہ آئی، اور یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ایک یہودیہ آئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ اپنی خدمت بھی کیا کرتے تھے، آئی اور کہنے لگی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ آپ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ یہ یہودیہ ایسا ایسا کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے۔ اس کے بعد ابھی لمحات کچھ گزرے تھے، آپ نے فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اے لوگوں تم لوگ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اے لوگوں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ منکرین حدیث کی یہ دلیل ہے کہ حضرت عائشہ سے جب یہودیہ نے کہا تو یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ محترمہ
خاموش رہی. حضرت ام المومنین آپ نے کچھ نہیں کہا. ارے نہیں، حدیث کا اگلا سرا پڑھو تمہیں معلوم ہوگا. ابھی کچھ لمحہ ہی نہیں گزرا تھا کہ نبی اعلان کرتے ہوئے گزرے کہ استعیذوا باللہ ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر. اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں. آپ کی زوجہ مبارکہ مطہرہ دور بیٹھی ہوئی ہے مردوں سے پیچھے. لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں، لوگ تانے مار مار کر رو رہے ہیں. کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ بات کیا ہے، لوگ کیوں رو رہے ہیں. ام المومنین زوجہ مبارکہ مطہرہ پوچھتی ہے کہ بھائی ایک صحابی سے کہ آخر اے شخص ہوا کیا ہے. آپ نے وضاحت کی، صحابی رسول نے وضاحت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر کیا ہے، اس لیے صحابہ کرام تانے مار مار کر رو رہے ہیں. یہ ساری روایات، یہ سارے دلائل اور یہ سارے براہین یہ اس بات کی غماز ہے کہ عذاب قبر حق ہے. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر ان عذاب القبر حق. اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، اس لیے کہ عذاب قبر حق ہے، حق ہے. اور اسی طریقے کی ایک روایت جو یثبت اللہ الذین آمنوا، سورہ ابراہیم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ حق کے ساتھ مومن بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے. اس آیت سے بھی مراد ہے کہ بندہ مومن کا جب سوال و جواب قبر میں ہوتا ہے، اور باقاعدہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت مفصل انداز میں ہے جو ابھی وہ محل نہیں کہ میں اسے بتا سکوں، بس عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں ہے، ثواب قبر کے بارے میں ہے کہ جب سوال و جواب ہوتا ہے تو ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کلمہ حق کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے. ایک اور روایت کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر ہے، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبرین فقال انہما لیعذبان فقال وما يعذبان من كبير ثم قال لو ان احدكم لو ان انما كان يمشي بالنميمة وكان واحدهما كان لا يستتر من بوله فقال اخذ عودا رطبا فكسره اثنتين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، دو قبر پر سے آپ کا گزر ہوا. آپ نے یکایک ارشاد فرمایا. اور اسی طریقے کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ قبیلہ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ کا کچر جس پر آپ سوار تھے وہ بھٹکنے لگا، بہت قریب تھا کہ آپ گر جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہاں کوئی خبر ہے؟ 3 4 5 6 خبریں وہاں تھی. لوگوں نے، آپ نے کہا کیا ان لوگوں کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. ایک شخص نے کہا ہاں انہیں ہم جانتے ہیں. تاکہ ان کی موت کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا زمانہ شرک میں، حالت شرک میں اس کی موت ہوئی. رسول کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور یہ آیت کریمہ جو صحیح بخاری کی ابھی میں نے پڑھی، اس میں بھی ہے کہ دو قبر والوں سے آپ کا گزر ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کیا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. صاف لفظ، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ نوٹس کرنے کی یہاں ضرورت ہے کہ ان دونوں کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. پھر کیسے ہو رہا؟